سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل کی سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے جب سے بابو نے آپ سب کے علم میں ہے کہ پریس کانفرنس کی ہے اور ان کے وہ جو الفاظ ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کی وجہ سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سر سیاست سے اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں تو یہ 2 گھنٹے جو پریس کانفرنس آپ نے کی ہے اس میں کون سی بات ہے جو بغیر سیاست کے کی گئی؟ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ہماری فوج کا یہ معیار بن چکا ہے یا آئی ایس پی آر کا کہ وہ آ کے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ہی بندے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پھر وہی جملے جو عمران خان نے کہے تھے اس کا جواب بھی انہی الفاظ میں دیا جا رہا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اور کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، اور وہاں پہ جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے ان پر ایک آدھے نے تو اچھا سوال کیا، وہ کسی پروگرام میں شامل کر لیں گے، خاتون تھی شاید، مگر کسی نے نہیں پوچھا جناب آپ نے جو گورنمنٹ یہاں پہ بٹھائی ہوئی ہے اور جس طرح آپ اس گورنمنٹ کو لے کے آئے اور پھر یہ گورنمنٹ آپ کو لے کے آئی ہوئی ہے، جو 53 ارب کی لوٹ مار ہوئی ہے 2 سال میں، اس کا جواب کس نے دینا؟ کسی ایک صحافی نے، میں نے نہیں سنا، اگر آپ نے سنا ہو تو بتائیے گا۔ اور کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جس طرح عمران خان کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ ذہنی مریض ہے اور جیل میں ایک جج جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اس کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کرتے، ہائی کورٹ میں پیش نہیں کرتے یا کسی بھی چھوٹی عدالت میں یا سپریم کورٹ میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں جی ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، 7 لاکھ فوج ہے ہماری، تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا کام، آپ بھی کہہ رہے تھے کل کے بڑا کام کر رہے ادارے جو ہے، تو ایک بندے سے اتنا آپ کو خوف کیوں ہے؟ میں عمران خان کے حق میں نہیں ہوں، عمران خان کی بھی غلطیاں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آج وہ بھی مشکل میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اسے کورٹ میں پیدا نہیں کورٹ میں پیش نہیں کرتے، وہاں پہ نہ صحافی ہے نہ کوئی ایسی بات چیت ہے، اور اس کا اتنا خوف کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس اس کے اوپر کر دی۔ تھوڑی سی طاقت مل گئی 2 3 دن پہلے، ٹھیک ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو، اس کے بعد اصل چہرے جو وہ سامنے آنے شروع ہو گئے، اور پھر جو صحافی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ 9 مئی 9 مئی 9 مئی کی بار بار بات چیت جو کر رہے تھے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب وہ ویڈیو تو ذرا منظر عام پہ لے کے آئے کہ 9 مئی میں کون سے لوگ شامل تھے، کہاں تھے آپ کی فوج، کہاں تھی آپ کی پولیس، کہاں تھے آپ کے ادارے؟ یہ سوال کسی نے کیا وہاں پہ؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ فرمائشی پروگرام تھا، ان لوگوں نے پاکستان میں رہنا ہے، اور جہاں تک فوج کا معیار ہے، ایسے جو بیانات ہے یا ایسی جو پریس کانفرنس ہے اس سے فوج کا معیار خراب ہوتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو میرا خیال ہے کہ کافی غصہ دلایا گیا تھا، اور پچھلے دنوں عمران خان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ اپنا اس نے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں جو بات کہی تھی وہی بار بار بات کی جا رہی، اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے گی، کسی کو کتا کہنا، کسی کو کچھ کہنا، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا سر، آپ کو بالکل یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ رات دن جانے دے رہی، آج بھی کچھ لوگوں کی میرا جان گئی ہے، مگر آپ رزلٹ دیکھیے آپ کے ملک کے کیا نکل رہے ہیں وہاں، آپ کتنے سالوں سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں مگر اس کے نتائج نہیں نکل رہے، کیونکہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیتے، آپ کے پاس وقت نہیں سیاست میں حصہ لینے کا، وہ ٹیررسٹ یا دہشت گرد جو ہے وہ اپنا کام ڈال جاتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا سیاست میں حصہ لے لیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم نکال کے جو بچا کچھ ہے وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح کے سیاسی رہنما آپ لے کے آئے ہوئے ہیں ان کی آڈیو بھی آج کئی پروگراموں میں شامل کریں گے، جو کل تک فوج کے متعلق جرنیلوں کے متعلق الفاظ استعمال کرتے تھے۔ عمران خان کی بہن نے ایک انٹرویو کا دے لیا ادھر انڈین چینل کو، آپ کے لیے وہ مصیبت بن گئی۔ وہ اتنے بزدل لوگ تو نہیں ہونے چاہیے، ہمارے کوئی بہادر ہونے چاہیے۔ ایک بندہ آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے، 3 سال سے آپ کے پاس نہ کوئی کیس ہے، چلو جی 9 مئی عمران خان نے کرایا تو 2 سے سزائے موت، کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی 9 مئی عمران خان نے کرایا، لمبی داستان ہے اس میں، کئی چیزیں وہ بتا رہے تھے، تو آپ کو کیا ڈر ہے جناب؟
آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ میں بتا دیتا آپ، وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آپ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کو اس پہ بھی بھروسہ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید چیف آف آرمی اسٹاف 5 سال تک کے لیے مقرر کر دیا گیا اور بیٹھا رہے گا۔ یہ نواز شریف اینڈ کمپنی اتنی خطرناک ہے کہ یہ وہ ضیاء الحق پروگرام بھی کروا سکتے ہیں، ان کے لیے معمولی کیس ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں اور لکھ لیں یہ بات، جب بھی چاہے ان کے لیے معمولی سا کام ہے کسی کو بندے کو بھی راستے سے ٹانا۔ اگر کینیا میں جا کے لوگوں کو مروایا جا سکتا ہے، اگر ہمارے ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں، اگر سلمان تصیر کو مروایا جا سکتا ہے، بے نظیر کو مروایا جا سکتا ہے، لیاقت علی کو مروایا جا سکتا ہے، تو یہ موجودہ کوئی بھی بندہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ خوش کرتے ہیں، بعد میں جو سلوک آپ کے ساتھ یہ کریں گے، آج آپ ریٹائر ہو جائیں اور جا کے ایک الیکشن جیت کے دکھائیں مجھے، ذرا جا کے وہاں پہ کہیں پہ چھوٹے سے چھوٹا الیکشن جو ہوتا ہے چیئرمین کا، وہی لڑکے دکھا دے، آپ کا کوئی بھی فوجی جا کے لڑکے دکھا دے، کوئی بھی جرنیل دکھا دے، کس طرح لوگ اس کے ساتھ سلوک کرتے۔ آج آپ کو یہ جو گورنمنٹ موجودہ ہے، لوگوں کو تو اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گورنمنٹ لے کے آنی تھی تو ایسے لے کے آتے جو پاک صاف تو ہوتے کم سے کم، مگر کیونکہ چوروں کی کہیں پہ بھی آپ دنیا میں چلے جائیں، چور کو چور مل جائے، چرسی کو چرسی مل جائے گا، شرابی کو شرابی مل جائے گا، زانی کو زانی مل جائے گا، جیسے کیٹیگری ویسے کے لوگ مل جاتے، تو آپ کو یہ ٹیم مل گئی۔ اب لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ آپ کو یہ جو ٹیم ملی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے ان کے لیے سارا کچھ کیا، لوگوں کے اوپر ظلم کیے، لڑکیوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، بوڑھے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہو، خوف کس چیز کا؟ آپ تو کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، پی ٹی آئی ختم ہو گئی، 3 سال سے عمران خان کو جیل میں آپ نے ڈالا ہوا، پی ٹی آئی تو اب تو جتنے آپ نے ظلم کیے آپ کے حساب سے تو ختم ہو گئی ہونی چاہیے، اور کے ساتھ کہہ رہے جی عمران خان کی سیاست ختم ہوگی۔ عمران خان کی سیاست اگر ختم ہو جاتی تو آپ 2 گھنٹے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دیتے۔ سادہ سا سوال ہے، میں کوئی فوج کے خلاف نہیں بول رہا، نہ میں جرنیلوں کے، میں بات کر رہا ہوں پوائنٹ کی۔ تو آپ لوگوں نے جو پاکستان کا اشر کیا، انڈیا کی آپ مثال دیتے ہیں، انڈیا کا کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے پریس کانفرنس اس طرح کرتا ہے؟ چلیں مجھے بتائیے، کبھی ان کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اس طرح 5 5 سال کے لیے ایک دوسرے کو مقرر کرتے ہیں؟ کبھی ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے پاس اربوں کی پراپرٹی کہاں سے آتی ہے؟ عمران خان کے بچے باہر پڑھ رہے تو آپ سب کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں جناب؟ کہاں رہتے ہیں آپ کے بچے؟ کہاں پہ رہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے بچے؟ کہاں پہ رہتے ہیں؟ تو لوگوں پہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب آپ نے خود اپنی بے عزتی کل کی شروع کروائی ہوئی، لوگ ماں بہن نے کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ کی تصویریں لگا کے آپ لوگوں کی آڈیو چلاتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں وہ لگا کے، اور لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو مذاق بنا دیا آپ نے فوج، یہ عزت دی فوج کو؟ یہ ان شہیدوں کی عزت ہے جو آپ کروا رہے ہیں یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کر کے؟ یہ صلہ دیا ان کو آپ نے؟ کبھی آپ خیبر پختونخوا کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں، وہاں 4 کروڑ لوگوں نے وہ اس کو مقرر کیا ہوا ہے، جو وہاں کا وزیر اعلیٰ، اور آپ کو کس نے مقرر کیا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ غریبوں کے بچے فوج میں آتے ہیں، اگر غریبوں کے بچے فوج میں آ کے غریبوں کا خیال رکھتے، غریبوں کے مرہم پٹی کرتے، تو آج غریب پاکستان میں رہا ہے، کیونکہ آپ اپنی اوقات بھول جاتے سارے، جس کے پاس بھی دولت آتی ہے، جس کے پاس بھی عہدہ آتا ہے، ہر بات میں ادارے ادارے ادارے، اداروں نے کون سا فرض ادا کیا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے؟ پاکستان کی قوم وہاں پہ رہنا نہیں چاہتی، آج انگلینڈ یورپ کے ویزے کھول دیں کہ آج تو سارا پاکستان یہاں آ جائے گا، آپ صرف وہاں ڈگڈگی بجائیں گے، یہ حالت آپ نے وہاں ملک کی کر دی۔ پاکستانی ہے وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ بیچارے، کبھی کسی جگہ سے ان کی بیچاروں کی موت کی خبر آتی ہے، کبھی لیبیا سے، کبھی کسی جگہ سے، کبھی کسی جگہ سے، کوئی ڈوب گئے، کوئی غرق ہو گئے، یہ دیا آپ نے پاکستانی قوم؟ مکمل طور پر جو پریس کانفرنس ہے وہ اگر دیکھا جائے، اس میں آپ کے صحافی ان کی مسکراہٹ بھی سامنے آ رہی تھی جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آ رہا، ذہنی مریض ذہنی مریض ذہنی مریض، اس سے لوگوں نے
اس کو تو نہیں کہا ذہنی مریض عمران خان کو جس کو کہا وہ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ. سوشل میڈیا کو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بندہ اتنا اس میں شعور آ چکا ہے، سمجھ آ چکی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ کر سکتے ہیں یہ کنٹرول؟ نہیں کر سکتے. آپ جو مرضی کر لیں، لوگوں کے اوپر مقدمات بنائیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، یہ کریں گے. کبھی وہ یہ درخواست دے دی ہے یہاں سے 2 بندے انگلینڈ سے جی لے کے آؤ ان کو واپس. آپ لے کے جا سکتے ہیں؟ بندے لے کے جا کے دکھائیں مجھے. پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو وہاں پہ آپ ملاقات کر رہے ہیں برٹش سفیر سے، اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ انسانی حقوق کا جو حشر کیا ہوا آپ نے جعلی کیس بنا کے وہ وہاں پہ بیٹھ کے انگریزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرح وہ ذہنی مریض ہے. ان کو سب پتا ہے، آپ کا بھی پتا ہے، آپ کے ملک کا بھی پتا ہے، آپ کے اداروں کا بھی پتا ہے، آپ کے قوانین کا بھی پتا ہے، آپ کے ججوں کا بھی پتا ہے، آپ کے ظلم و ستم کا بھی پتا ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی پتا ہے. تو آپ ایک بندہ نہیں یہاں سے لے کے جا سکتے یورپ سے. کیسے لے کے جاؤ؟ لگاؤ زور، رات دن لگے رہو کسی کو لے کے جاؤ. یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے ایک ڈرامہ چلاتے ہیں. جن کو آپ نے کہا تھا انہوں نے کہا جاؤ یار جو کرنا کر لو. کیا رہ گئی عزت؟ آپ بندے کو پتا ہوتا ہے اس چیز کا. آج کے پروگرام میں اس کے بعد جو پروگرام آنے والے اس میں کئی آڈیو شامل کروں گا نواز شریف کی اور ان سب کی کہ یہ ان کے اصل چہرے کیا تھے اور یہ فوج کے بارے میں کیا بتاتے رہے. آپ کو آج نواز شریف اچھا لگ رہا ہے، آج آپ کو شہباز شریف اچھا لگ رہا ہے. کل تک مشرف نے ان کو یہاں سے 10 سال کے ایگریمنٹ پر باہر بھیج دیا تھا مشرف کے الفاظ سے کہ ان کے دماغ موٹے ہیں. آپ کل تک ان کو برا بھلا آپ کے چیف کہہ رہے تھے. تو یہ پرابلم اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا اصل مقصد چھوڑ دیا ہوا. اصل کام جب آپ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کے کاموں میں لچ ڈالتے ہیں، اور وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں آپ کا سیاست سے تعلق نہیں، سارا دن آپ سیاسی لیڈروں کے ساتھ یہی کرتے رہتے، کس کو اٹھانا، کس کو مارنا، کس کو ننگا کرنا، کس کے ساتھ زنا کرنا، کس کے ساتھ یہ کرنا. سارا دن یہ چلتا ہے. آپ کو جا کے چیک کر لیا کس طرح فلاں کو قابو لڑکی کو کرنا، فلاں وزیر اعلیٰ کو کس طرح استعمال کرنا، اور پھر اس کو کیا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. یہ ساری آپ کی وہاں پہ تھیوری چلتی ہے صبح سے شام تک. اور آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں. ناظرین، فوج کو اپنا معیار برقرار رکھنا چاہیے تھا. آج فوج اور عوام میں جو دوریاں پڑ گئی ہیں وہ ان جرنیلوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے لالچ کی وجہ سے. 7 لاکھ لوگوں میں سے آپ کے پاس کوئی جرنیل نہیں تھا جس کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل جس طرح وہ اس کو عہدے دے رہے، کوئی نہیں تھا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بڑی قابل فوج ہے ہماری، دوسری طرف آپ کے پاس 7 لاکھ فوج میں سے کوئی قابل بندہ نہیں تھا. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو قابل نہیں، ایماندار چاہیے نہیں. آپ کو وہ بندہ چاہیے جو ان چوروں کے لیے منظوریاں دو، جو ان کے الیکشن چوری کرائے، جو ان کو وہاں پہ کہ ظلم و ستم کرو، پیچھے ہم بیٹھے ہوئے. تو جناب آخر پہ ایک بڑا اہم سوال اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا کہ عمران خان کو یہ نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے عمران خان کی زندگی میں پاکستان میں انقلاب نہیں آنے والا. عمران خان کی زندگی تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنی ہے، لیکن عمران خان کے جانے کے بعد اس ملک میں جو کھلبلی مچنی ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تبدیلی اسی وقت آنی، اس سے پہلے نہیں آنی. عمران خان غلط ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، لوگ جو اس طرح مرضی کے، مگر یہ جو مورا انہوں نے ابھی رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کریں گے اس گورنمنٹ کے خلاف. جس طرح اگر کبھی بھی گڑبڑ کریں گے تو ساتھ ہی کہہ دیا کریں گے کہ عمران خان کو لے آتے ہیں. پھر ان کو کہیں گے آؤ بھیجو اپنی گھر والوں کو ذرا ہمارے پاس، ہم انہیں ذرا استعمال کریں. یہ بلیک میل کر کے جو بھی طریقہ واردات ان کا ہے اسی کے ساتھ چلیں. میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے پاس ایک مورا ہونا چاہیے. اس مورے سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، آگے بھی اٹھائیں گے. لیکن میں پھر آخر پہ کہوں گا کہ آپ نے فوج کا معیار خراب کر دیا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام